حافظ ہو، لوگ بے دینی کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اور بے دینی کو تقویت بھی دیتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اعدائے دین ہیں یا خود بے دین لوگ ہیں، میں ان کی بات عرض کر رہا جو خود دین کا کام کرنے والے ہیں، وہ دین کا تعاون بھی چاہتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے عمل سے اجتماعیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ باطل کو مارنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کے تذکرے بالکل اپنے اوپر حرام کر لو جن تذکروں سے باطل کو قوت ملتی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمیت الباطل بترک ذکر، تو باطل کو مارنا ہو تو اس کا ذکر چھوڑ دو۔ ہمیں ان چیزوں سے کہاں فرصت جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ان چیزوں کے لیے جو اللہ ہم سے نہیں چاہتے، کہاں فرصت؟ صبح سے شام تک اگر یہ طے کر لو کہ مجھے آج اتنے مسلمانوں کو دعوت دینی ہے اور اتنوں کا کلمہ مجھے درست کرانا ہے، یہ آج کا میرا کام ہے، تو اسے اپنی ضروریات کے لیے اس میں سے وقت نکالنا پڑے گا۔ جتنے بھی حق کے کام ہیں اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، ان سارے شعبوں میں جو نقصان ہوتا ہے، عمر صاحب فرماتے تھے دین کا نقصان کبھی بھی یہود و نصارہ اور اہل باطل کی وجہ سے نہیں ہوگا، دین کا نقصان اہل دین کی وجہ سے ہوگا۔ یہ سب کو دھوکہ ہے کہ اہل باطل اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سب کو دھوکہ ہے، سب کو دھوکہ ہے۔ اسلام کا نقصان مسلمان سے ہوتا ہے، اہل باطل سے نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ کہیں سیرت میں نہیں ہے کہ اہل باطل سے اسلام کو ہی نقصان پہنچا، بلکہ اہل باطل جب اسلام کے نقصان کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ نہیں تو کبھی اس کا یقین نہیں کر سکتا کہ اسلام کو نقصان اہل باطل سے پہنچے۔ اور سمجھتے تھے ایک سنت میں اتنا رعب ہے اور ایک سنت میں اتنی قوت ہے کہ سارا باطل مل کر ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو مسلمان سنتوں کو مٹانے پر اور باطل کو ابھارنے پر خود لگا ہوا ہے۔ اس لیے اسے میں نے عرض کیا کہ باطل کی قوت ملے گی، وہ قوت اہل حق سے ملے گی جب وہ باطل کے تذکروں سے باطل کو ابھاریں گے۔ اس حضرت فرماتے تھے کہ جس چیز کو مارنا چاہو اس کا ذکر ہو، وہ چیز خود ختم ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبریں آتی تھی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، آپ کو رب کی باتوں سے اذیت ہوتی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی جی یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہر زمانے میں، انبیاء علیہ السلام کے ہر زمانے میں شیاطین جن اور انس کے شیاطین، یعنی انسانی شیطان اور جناتی شیاطین، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ایسی چھوٹی چھپڑی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، لہذا آپ ان کو بھی چھوڑیے اور ان کی باتوں کو بھی چھوڑیے جو گھر پہ اگر ہم ہمارے کریں، آپ چھوڑیے ان کو، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اگر ہم ہمارے انہیں بھی چھوڑیے اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑیے، آپ اپنے کام میں لگیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اصلاح اور تربیت کا راستہ یہ ہے کہ اصلاح اور تربیت کے ماحول میں اور اس راستے میں باطل کا تذکرہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نکلے گشت کرنے کے لیے، رعایا کی خیر خبر لینے کے لیے،
عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ایک روشنی نظر آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روشنی کی طرف چلے، یہاں تک کہ ایک گھر میں داخل ہو گئے. دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا ہے، اور تم اندر داخل ہو گئے. بڑی درمیان رات کا وقت تھا. دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے شراب ہے اور ایک گانے والی ناچنے والی گا رہی ہے. بڑے میاں کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ عمر پہنچ چکے ہیں اندر. یہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے. عمر نے فرمایا کہ میں نے اس جیسا برا منظر نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اپنی موت کا منتظر ہے وہ شراب پی رہا ہے. بڑی میاں نے سر اٹھایا اور فرمایا ہاں اے مومنین، ہاں میں شراب پی رہا ہوں، لیکن آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے. آپ نے اندر گھس کر عیب تلاش کیا، حالانکہ اللہ نے تجسس سے اور عیب جوئی سے روکا ہے، اور آپ گھر میں داخل ہے بغیر اجازت کے. حضرت نے فرمایا کہ تو سچ کہہ رہا ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا یہ آدمی کے تقوی کی علامت ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کرنا تقوی کی علامت ہے. عمر رضی اللہ فرمایا کہ ہاں تو نے سچ کہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی پر اتنا زیادہ غم تھا اور اپنے گناہ کا اتنا زیادہ فکر تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو، چادر کو اپنے منہ میں دبا کر نکلے، رونے کی آواز کو دبانے کے لیے. اور یہ فرمایا کہ عمر یہ تیری ماں گم کرے اور تجھے تیری ماں ضائع کر دے اگر اللہ نے تیرے گناہ معاف نہ کیا. یہ شراب پینے والا یہ اپنے گھر والوں سے کا شراب پیا کرتا تھا، لیکن اب تو یہ کہے گا کہ مجھے عمر نے دیکھ لیا ہے، اب کس سے چھپانا. اب تو یہ بار بار اس گناہ کو کرے گا جری ہو کر. چنانچہ بڑے میاں نے حضرت نے اتنا آنا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک یہ بڑے میاں چھپتے چھپاتے آئے اور لوگوں کے آخر میں آ کر بیٹھ گئے. حضرت نے ان کو دیکھ لیا، فرمایا کہ بڑے میاں کو میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ ان کو لایا گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ کو حضرت نے بلایا ہے، چلیے. بڑے میاں کھڑے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ عمر اب تمام لوگوں کے سامنے رسوا کریں گے اور تمام لوگوں کے سامنے سزا ملے گی. حضرت نے فرمایا بڑے میاں سے میرا قریب آ جاؤ. اور قریب کیا یہاں تک اپنے برابر میں بٹھایا اور یہ فرمایا کہ بڑے میاں سے کہ اپنا کان میرے کان کے قریب کر دو، اپنا کان میرا قریب کرو. چنانچہ اتنا قریب کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے میاں کے کان کا لقمہ بنا لیا، اتنا منہ لگا لیا کان کے ساتھ کسی اور نہ سن سکے. بڑے میاں کے کان کے منہ اتنا قریب جایا عمر نے کہ کان کو لقمہ ہی بنا لیا. اور یہ فرمایا بڑے میاں کے کان نے قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر، میں نے اس رات کی بات لوگوں میں سے کسی سے نہیں کہی. ابن مسعود میرے ساتھ تھے رضی اللہ عنہما، ان کو بھی میں نے نہیں بتلایا. بڑے میاں نے کہا زمین اپنا کان میرا قریب کیجیے. اتنا قریب کرایا کہ بڑے میاں نے حضرت عمر کے کان کو لقمہ ہی بنا لیا. بڑے میاں نے کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز کی تکبیر کہی. لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا کہ عمر نے تکبیر کس بات پر کہی. ابو قلابہ کہتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا، خبر کی گئی کہ ابو محجن ثقفی وہ اپنے گھر میں شراب پی رہے ہیں اور وہ اور ان کے ساتھی بھی ساتھ ہیں. حضرت عمر چلے، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ
ان کے پاس ایک آدمی ہے. ابو محجن نے کہا ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, اللہ نے آپ سے روکا ہے کہ آپ گھر میں داخل ہو کر کسی کا عیش تلاش کریں. عمر نے فرمایا, اپنے ساتھی سے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. زید بن ثابت ساتھ تھے اور زید بن عوف ساتھ تھے. دونوں نے کہا کہ امین اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے, یہ تجسس ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے چلے گئے اس کو چھوڑ کر. مسلمان کے عیب کو چھپانا. شادی کہتے ہیں کہ ایک آدمی تو حاضر ہے اور یہ عرض کیا کہ میری ایک لڑکی ہے اور میں نے اس کو زمانہ جاہلیت میں زندہ دفن کر دیا تھا, جو زمانہ جاہلیت کا دستور تھا, لیکن ہم نے اس کو نکال لیا مرنے سے پہلے. پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام قبول کیا, اسلام لے آئی. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہونے کے بعد اس سے زنا ہو گیا. اس نے غم میں چھری لے کر اپنے آپ کو ذبح کر لیا, لیکن ہم نے اس کو پوری طرح ذبح ہونے سے پہلے پکڑ لیا. اس کی بعض رگیں کٹ گئی تھی. پھر ہم نے اس کا علاج کیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد اس نے بڑی اچھی توبہ کی. اب اس کی شادی کا پیام آیا ہے, تو کیا ہم اس لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتلا دیں کہ لڑکی میں عیب ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا, کیا تم اس پردے کو اٹھانا چاہتے ہو جس کو اللہ نے ڈالا ہے, اور تم اس گناہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہو جس کو اللہ نے چھپایا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا, خدا کی قسم اگر تم نے اس لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا یا لوگوں میں سے کسی کو بتلایا تو میں تمہیں ایک سخت سزا دوں گا جو تمام ملکوں کے لیے عبرت بن جائے گی. اس لڑکی کا نکاح اس طرح کرو جس طرح کسی پاک دامن مسلمان عورت سے نکاح کرتے ہو. شادی کہتے ہیں کہ ایک لڑکی سے زنا ہو گیا, اس پر حد قائم کی گئی. پھر اس کے بعد یہ لوگ ہجرت کر کے آئے. اس لڑکی نے بڑی اچھی توبہ کی. پھر اس کی شادی کا پیام آیا اس کے چچا کی طرف سے. ان کو مناسب نہ معلوم ہوا کہ اس کی شادی کریں اس کا حال بتلائے بغیر, لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کا حال ان سے چھپایا جائے. حضرت صاحب اس کا تذکرہ کیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کی شادی کرو جس طرح تم اپنی نیک لڑکیوں کی شادی کرتے ہو.